اسپیکر، میں اس ایوان کی وساطت سے ہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ان کے ساتھ۔ ان کو جس قسم کی ضرورت ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ یا کسی اور ادارے پہ یا اسلامک کانفرنس کے ادارے پہ، کہیں بھی ہم ان کے مفادات کا جو ہے تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہمارے بھائی آئے ہیں، ان کا دکھ درد، ان کی خوشیاں، ان کا غم جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے مشترک ہے۔ جناب اعلیٰ، میں آتا ہوں پھر دوبارہ، میں نے ذکر کیا بنیان مرصوص کا، میں اس ایوان کی وساطت سے ہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر طریقے سے ان کے ساتھ۔ ان کو جس قسم کی ضرورت ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ یا کسی اور ادارے پہ یا اسلامک کانفرنس کے ادارے پہ، کہیں بھی ہم ان کے مفادات کا جو ہے تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ ہمارے بھائی آئے ہیں، ان کا دکھ درد، ان کی خوشیاں، ان کا غم جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے مشترک ہے۔ جناب اعلیٰ، میں آتا ہوں پھر دوبارہ، میں نے ذکر کیا بنیان مرصوص کا، بنیان مرصوص کا جو معرکہ ہوا اور جس طرح پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، اس سے بہت سارے، ایک تو بیرونی محاذ پہ ہمیں فوائد حاصل ہوئے، قوم کا عزت اور وقار جو ہے وہ بلند ہوا، اور ایک کمپیریزن لوگوں کو ملا، پاکستانی قوم کو ملا کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا تو کمیٹی روم نمبر 2 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور 1.5 گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اس وقت کے اور کوئی فیصلہ ہو، لیکن اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے درمیان مشورے علیحدگی میں ہوتے رہے اسی بلڈنگ کے اندر، اسی عمارت میں، لیکن انہوں نے جہاں ساری کی ساری پارلیمنٹ ریپرزینٹڈ تھی، اسد کیسر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس میں شرکت سے، لیکن فیصلہ جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ابھینندن کو واپس کیا، اور وہ ایک سرنڈر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی ایوان میں ٹانگیں کانپنے کی جو بات ہوئی، آپ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اس پہ۔ یہ سارا تاریخ ہے، اور ہم اس تاریخ پہ اس وقت بھی شرمندہ ہوئے، آج بھی شرمندہ ہیں کہ آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی، اور جو فتح اس وقت ایئر فورس نے حاصل کی، ایک جہاز جو ہے پاکستانی اسپیس کو جس نے وائلیٹ کیا، اس کو گرایا اور اس کے پائلٹ کو ہم نے گرفتار کیا، لیکن ایبجیکٹ سرنڈر جو ہے ودن 24 آورز جو ہے ہم نے کیا۔ کیا وجوہات تھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب فارچونیٹلی میرے لیے یہ بڑا فخر کا مقام ہے کہ میں اس سارے پروسیس کا حصہ رہا۔ جس طرح بلند حوصلے نے، میں نے دونوں سچویشنز دیکھی نا، اس وقت جنرل باجوہ صاحب کا اور وزیر اعظم کا بھی حوصلہ دیکھا اس وقت کے، اور اس وقت بھی میں نے حوصلے دیکھے اپنی افواج کے جو چیف تھے تینوں کے، ان کے حوصلے دیکھے۔ اس رات جو ہے، آدھی رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ فجر کے بعد 2-2:30 بجے پھر انڈیا نے حملہ کیا، اور پھر اس کو جواب دیا گیا جو فیصلہ کن تھا۔ کسی مرحلے پہ
یہ 10 15 20 روز کے اندر جو بھی مدت گزری، کہیں پہ کسی کے ذہن میں جو ہے شائبہ بھی نہ آیا کہ ہم نے قومی وقار کے اوپر جو ہے وہ سمجھوتا کرنا ہے، شائبہ بھی نہ آیا۔ بڑے انسپائرنگ تھے ہماری افواج کے جو حوصلے تھے، بڑے انسپائرنگ تھے۔ بڑی مدت کے بعد جو ہے ریاست میں جو ہے ایک اعتماد آیا، ہم لوگوں کو اعتماد آیا، عوام کو ایک اعتماد آیا کہ ہمارے محافظ جو ہیں وہ دلیر ہیں، ریزولوٹ ہیں، اور ان کے حوصلے بلند ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ اور جو ہماری ایئر فورس نے کمال دکھایا، جن کے جہاز تھے وہ بھی آشش کر اٹھے، وہ بھی آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جہاز ہم نے تمہیں دیے تھے، NH کی لایا ہے گا جی، ایڈا کمال دکھایا جی، یہ ان کو بھی نہیں پتا۔ یہ سارے کا سارا جو ہے انڈیجنس جو ہے ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے بچوں نے، ہمارے جو سائبر واریئرز نے، وہاں پہ جو ہے اسٹیڈیم کی لائٹیں چلی گئیں، IPL بند ہو گیا، پانی ریلیز ہو گیا ڈیمز میں، گرڈ بند ہو گئے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے حملے جو ہے، جو سائبر اٹیکس یہ تھی، یہ ہمارے بچوں نے کیے، ہمارے جوانوں نے کیے، سائبر واریئرز نے کیے۔ ہمیں ہمیں جو ہے اس فتح کے اوپر جو ہے تمام عمر جو ہے تا قیامت جو ہے فخر ہوگا کہ کس طرح یہ جنگ لڑی گئی، اور پوری قوم جو ہے متحد ہو کے اپنی افواج کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایک پوری نسل کو جو ہے ہماری افواج کی جو لیڈرشپ ہے اس نے انسپائر کیا ہے۔ ریاست کے اندر اعتماد جو ہے وہ کہیں نیچے تھا، وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کے دن ہے، فوج کی مضبوطی اور معیشت کی مضبوطی دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اسکریچ سے، میں لمبی چوڑی فگرز کے چکر میں چاہتا، میں کوئی اتنا نہ میں اکانومسٹ ہوں، نہ کوئی بجٹ کا ایکسپرٹ ہوں، لیکن آج سے 1 سال قبل جو ہے، 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں جو اچیو کیا ہے، میں وزیر خزانہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ غیر سیاسی شخص ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، بینکر ہیں، گو ان کی فیملی جو ہے ان کا سیاست کے ساتھ گہرا تعلق آج بھی ہے اور رہا بھی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے اعتماد جو ہے حاصل کیا بین الاقوامی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، وہ کمال ہے۔ اور میرے سامنے یہ فگرز ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پڑھوں، کہ -0.2% سے ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے، ریئل جی ڈی پی گروتھ، وہ +2.7%۔ اٹس اے ہیوج جمپ کہ آپ مائنس سے جو ہے 2.7 از ناٹ اے بڑی فگر نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے اور کہاں آج کھڑے ہیں، اور باقاعدہ ساری دنیا، بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ہمارے دوسرے جو پارٹنرز ہیں اکنامک، اس میں پارٹنرز جو ہیں ہمارے ملک کے، وہ ان کو پاکستان میں کانفیڈنس آیا ہے کہ پاکستان از آن ٹریک ایز فار the economy is concerned۔ جناب اسپیکر، بجٹ کے دن ہے، فوج کی مضبوطی اور معیشت کی مضبوطی دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اسکریچ سے، میں لمبی چوڑی فگرز کے چکر میں چاہتا، میں کوئی اتنا نہ میں اکانومسٹ ہوں، نہ کوئی بجٹ کا ایکسپرٹ ہوں، لیکن آج سے 1 سال قبل جو ہے، 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں جو اچیو کیا ہے، میں وزیر خزانہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ غیر سیاسی شخص ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، بینکر ہیں، گو ان کی فیملی جو ہے ان کا سیاست کے ساتھ گہرا تعلق آج بھی ہے اور رہا بھی ہے، لیکن جس طرح
انہوں نے پاکستان کے لیے اعتماد جو ہے حاصل کیا بین الاقوامی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، وہ کمال ہے. اور میرے سامنے یہ فگرز ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پڑھوں، کہ -0.2% سے ہمارا جی ڈی پی گروتھ جو ہے، ریئل جی ڈی پی گروتھ، وہ +2.7%. اٹس اے ہیوج جمپ کہ آپ مائنس سے جو ہے 2.7 از ناٹ اے بڑی فگر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے اور کہاں آج کھڑے ہیں، اور باقاعدہ ساری دنیا، بینکس، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ہمارے دوسرے جو پارٹنرز ہیں اکنامک اس میں پارٹنرز جو ہیں ہمارے ملک کے، وہ ان کو پاکستان میں کانفیڈنس آیا ہے کہ پاکستان از آن ٹریک ایز فار دا اکانومی از کنسرنڈ. اس کے بعد انفلیشن جو ہے مئی 2023 میں 40% تھی. آج مئی 2025 میں 3.5% منتھلی جو ہے انفلیشن، اینول جو ہے 4.6%. ایک لمبا سفر ہے جو شہباز شریف کی قیادت میں اور ہمارا وزیر خزانہ کی قیادت میں ہم نے طے کیا ہے. ایک کانفیڈنس، ایک اعتماد جو ہے اس کو بحال کیا ہے. عوام کو جو ہے کوئی پوری ٹھنڈی ہوا نہیں لگ رہی. آج بھی جو ہے وی آر اسٹل ان کرائسس بٹ وی آر موونگ آؤٹ آف دا کرائسس. دیر از اے ہوپ، اور بڑی اسٹرانگ ہوپ ہے، بڑی قوی جو ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویل بی آؤٹ آف دا وڈز ان کمنگ منتھس اور مے بی اے ایئر اور 2 ایئرس. جو ہے پاکستان کی اکانومی جو ہے ایک روبسٹ اکانومی ہوگی. جناب اعلیٰ، 2023 میں ٹریڈ جو بیلنس تھا وہ 7.6% آف جی ڈی پی، اور 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ شوز اے سرپلس آف 1.2 بلین. جناب اعلیٰ، آپ کو یاد ہوگا، ساؤس کو بھی یاد ہوگا، اب اکانومی کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، کرٹیسائز کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کو کس نے خط لکھے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے کہ ہمیں بیل آؤٹ نہ کیا جائے، پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا جائے؟ جناب اسپیکر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے پاکستان کے لیے انڈسپینسیبل نہیں ہے. کوئی شخص. ہیومنز آر ڈسپینسیبل، وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. انڈسپینسیبلٹی جو ہے وہ اس وطن کی ہے، اس ملک کی ہے، اس قوم کی ہے، قیامت تک. انسان ڈسپینسیبل ہے. یہاں پہ بڑے بڑے عالی مرتبہ جو ہے پیغمبر آئے، جن کی وجہ سے وجود کائنات ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ایشوز نیشنل بنائیں، ضرور بنائیں. جہاں پہ ہم فالٹر کرتے ہیں ہمارے ایشوز بنائیں، ضرور بنائیں. لیکن ساری سیاست کا محور ایک شخص بنا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حب الوطنی نہیں ہے. یہ حب الشخص ہے، کوئی حب کسی اور کا حب ہے. یہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے. آلریڈی جو ہے the process of self destruction has started. آلریڈی جو ہے کریکس نظر آ رہے ہیں. میں ان کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا. میرے ساتھی، میرے کولیگ جو اس سائڈ پر، ان سب کو پتا ہے. میں پھر اصرار کروں گا اس بات پہ. پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے، شہادتیں ہوئیں، دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی پارٹیز آج بھی زندہ ہیں. سب سے بڑا اگزامپل پیپلز پارٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوا، اس کے بعد اس کی بیٹی شہید ہوئی.
آج بھی پارٹی زندہ ہے. پاکستان مسلم لیگ کی قیادتیں بدلیں. کہاں سے قیادت شروع ہوئی؟ بڑے بڑے عظیم لوگ تھے جن کی قیادت تھی. پارٹی آج بھی زندہ ہے کیونکہ اس کا رشتہ کسی نظریے کے ساتھ ہے، اشخاص کے ساتھ نہیں ہے، شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. اس مٹی کے ساتھ ہے، اس وطن کے ساتھ ہے، اس کی بقا ہے، کسی انسان کی بقا نہیں ہے. کسی انسان کی بقا نہیں ہے. بقا جو ہے صرف وطن کو ہے، پاکستان کو بقا ہے. آپ نے اگر رشتہ رکھنا ہے تو اس ملک سے رشتہ رکھیں، اپنے اندر سے قیادت پیدا کریں. 70 کے عشرے میں جو انسان پہنچے ہوتے ہیں ان کی ایگزٹ جو ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی دے. نئی لیڈرشپ تیار کریں تاکہ آپ کی پارٹی زندہ رہے. یہ پیری فقیری نہیں ہے کہ کل جو ہے آپ نے گدی نشین بن جانا ہے. یہاں کوئی گدیاں شدیاں نہیں ہیں اور نہ کوئی نشینی ہے. جناب اسپیکر، نہ صرف ایک ٹیٹرز کے اندر کھنڈرات میں ہماری اکانومی تھی جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا، بلکہ پوری کوشش کی گئی کہ ہم ریکور نہ کریں. پوری کوشش کی گئی. آج 1.25 سال ہو گیا ہے، میرا خیال ہے 1.5 سال ہو گیا ہے الیکشن کو گزرے ہوئے. ایک راگ لاپا جا رہا ہے، اس کی اب ٹیون بھی نہیں رہی، پیچھے طبلے سرنگی بجانے والے بھی نہیں اس راگ کے رہے، اور اس سے بے سرے ہو گئے، سارے راگ بے سرے ہو گئے. یہ وقت ہے جس طرح آپ دیکھیں، مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں. میں ادھر بیٹھا تھا، میرا خیال ہے آپ ہی چیئر میں تھے. جناب اسپیکر، جب جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، چند ہفتے پہلے، یہاں سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تو جہاز اڑانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. یہاں سے کہا گیا کہ ہم نے تو سارا بارود اور گولے شولے جو ہے وہ یوکرین کو بھیج دیے ہوئے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے. وہ کون جہاز تھے، ان میں کون سا تیل تھا جنہوں نے ان کو رائفل کو گرایا، ان کے مگ کو گرایا؟ 6 جہاز گرائے. ان میں تیل تھا یا پانی تھا؟ کیا تھا؟ پوچھا تو جاتا ہے ان سے. اتنی اتھارٹیٹیو سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے جہاز اڑانے کے لیے، ہم پاکستان کی کس طرح دفاع کریں گے. شاید ان کے ذہن میں تھا کہ اندروں تو انہوں مار نہیں پیندی بھی، باہروں ہی مار پی جائے تو ساڈا کوئی حل ہو جائے. یہ میں بالکل سیریس سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اس کے بعد گولے نہیں ہے، بارود نہیں ہے، وہ اسی کو شبرات دے پٹاخے چلان دے دساں. وہ گولے تھے، بارود تھا، میزائل تھے. پاکستان کل بھی فلی اکوپڈ تھا، آج بھی فلی اکوپڈ ہے، اور اس مٹی کی حفاظت کے لیے ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے فوجی جو ہیں، اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، وہ سارے اکوپڈ ہیں. نہ کسی تیل کی کمی ہے، نہ کسی بارود کی کمی ہے. جو یہ خواب دیکھ رہے تھے وہ خواب ان کے مسمار ہو گئے، بلیا میٹ ہو گئے، مٹی میں مل گئے. یہ قومی حمیت کی، قومی عزت کی جو ہے ایک انسلٹ تھی کہ کہنا جی ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. اور پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہم نے دکھایا، ہماری فوجیوں نے دکھایا، جس کو یہ 24 گھنٹے جو ہے، جو ان کے انٹرنیشنل جو واریئرز ہیں، سائبر واریئرز جو ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا کو. امریکہ، یورپ، جب دبئی، فلاں آئیڈینٹیفائیبل لوگ ہیں.
جو ان کو گالیاں دیتے ہیں ہماری افواج کو، جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں، جنگی تاریخ کے اندر نیا باب رقم کیا ہے، 5 گنا بڑا مودی کا جو غرور جو ہے مٹی میں ملا دیا۔ انہوں جنہیں اپنے ملک جتیاں پیریاں نے، انہیں جتیاں تے اسی بھی نہیں ماریاں ہی انہوں۔ جناب اسپیکر، ان سے پوچھیں کہ یہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے تھے جب آزمائش کا لمحہ اس قوم پہ آیا تھا، جب ہماری فضاؤں کے اندر جو ہے ہمارے شہین جو ہے للکار رہے تھے دشمن کو، جب ہماری سرزمین کے اوپر، ہماری سرحدوں کے اوپر ہمارے جوان جو ہے فوجی جوان للکار رہے تھے ان کو، ہمارے پانیوں میں وہ آئے، رخ کیا ہمارے پانیوں کی طرف انہوں نے، لیکن ہماری بحری افواج کا ارادے دیکھ کے واپس چلے گئے، لوٹ گئے۔ وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت کو جناب اسپیکر اسی طرح مضبوط بنائیں جس طرح ہماری فوج اللہ کے فضل سے مضبوط ہے، اسی طرح ارادے ہمارے بلند ہوں جس طرح ہماری فوج کے اور ہماری قوم کے ارادے بلند ہیں۔ ہم کنٹینیوسلی ایک جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ فار 2 years، پچھلے 2 سال کے اندر، کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن 2 سال کے اندر 700 ہماری فوجی جو ہے ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہمارے سویلین شہید ہوئے ہیں، ہمارے ایک صوبہ جو ہے اس کے کئی اضلاع جو ہیں اس وقت دہشت گردی کی جو ہے کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ بلوچستان ٹارگٹ بنا ہوا ہے۔ یہ سارے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ہندو کے ایجنٹ ہیں۔ میں ہندو لفظ میں نے غلط استعمال کیا، بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ یہ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں ہماری سرزمین کے اوپر، اور کوئی شخص جو ہے ایک رتی بر بھی ان کے ساتھ جو ہے کو ہمدردی رکھتا ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ سیاسی حل ضرور ہونے چاہیے، سیاسی مسئلوں کے حل سیاسی ہونے چاہیے، لیکن اب جب حل ڈھونڈیں اور اس کے آپ کے پیچھے جو ہے بھارت کھڑا ہو تو جناب اسپیکر وہ تو ہمارے ازلی اور ابدی پھر دشمن ہیں وہ لوگ، چاہے وہ بلوچستان میں ہے یا کے پی میں ہے یا پنجاب میں ہے یا سندھ میں، یہ کہیں بھی ہے۔ پاکستان کی وحدت جو ہے وہ ہمارا مطمع نظر اور ہمارا مقصد ہے اول اور آخر، اور ہمیشہ رہے گا تا قیامت رہے گا۔ میں روزانہ دیکھتا ہوں، آتی ہیں فلیب، آپ کو بھی آتی ہوں گی، جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر کرا دیں، فلان کرا دیں، یہ کرا دیں، وہ کرا دیں، بلوچستان نہیں جانا، فلانی جگہ نہیں جانا، فلانی جگہ۔ ہمارے فوجی بیٹھے ہوئے نا، عید کے دن بھی پہاڑیوں کی چوٹیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سیاچین پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پاس دفاع کا محکمہ، میرے پاس تو کبھی کوئی سفارش نہیں آئی کہ ہمارے بچے کو فلانی جگہ جو ہے سیالکوٹ کی چھاؤنی میں لگا دو یا کراچی کی چھاؤنی میں لگا دو، سیاچین سے اٹھا کے اور ٹرائبل ایریا سے اٹھا کے۔ ان کی کمٹمنٹ دیکھیں، اور ہمارے سویلین جو ہیں ان کی کمٹمنٹ دیکھیں، ساری کی ساری بیوروکریسی اس کو کہتے ہیں بلوچستان نہیں جانا۔ یہ پروموشنیں ہوئی ہیں نا 20 سے 21، 19 سے 20، 21 سے 22 جو ہے، کوئی تیار نہیں بلوچستان نہیں جانا۔ وہ جو بچے ہیں لیفٹیننٹ ہیں، کپتان ہیں، سپاہی ہیں، حوالدار ہیں، صوبیدار ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ ان کے عزیز و اقارب نہیں ہیں۔ یہ ملک چلانا ہے، سب کی کمٹمنٹ جو ہے وہ میچنگ کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی، جس طرح ہم نے بھارت کے فلسطینیوں کی بات کرتا ہوں، فلسطینیوں کے حوصلے دیکھیں۔ پرسوں ایک ماں جو ہے اپنے بچے کی، جوان بچے کی
پیرامیڈک تھا, اس کی میت سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے تمہیں مبارک ہو, مجھے تم پہ فخر ہے کہ تم نے قیامت کے دن جو ہے میرا سر جو ہے اونچا کر دیا. قومیں اس طرح بنتی ہیں, اس طرح قومیں بنتی ہیں, اس اسپرٹ سے بنتی ہیں, ایک شخص کی پوجا سے نہیں بنتی, اور اس شخص کی جس کو ڈرائی کلین کرنے کو بھی کوئی تیار نہ ہو. ان سب سے اکیلے اکیلے پوچھ لیں, آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہے. نہیں, اکیلے اکیلے پوچھنا, پبلکلی نہیں پوچھنا. جناب اسپیکر, میں نے جی نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک. جی بات کیجیے فائز صاحب. جی نو کراس ٹاک. جی اور جج صاحب انہوں نے کہڑی شرم آ جانی ہے تواڈے کہنے نال, یا تے شرم آنی ہے نا کہ پھر تے تسی گل کرو. جی جج صاحب پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. جی آرڈر ان دا ہاؤس. لوگ نے انہوں نے شرم نہیں آنی. جی جی فائز صاحب. جناب اسپیکر, میں نے ایک ڈیکورم میں تقریر کر لی ہے. اب میرا پیر جو ہے پوشل پہ آ گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں, میرا خیال ہے کہ میں وائنڈ اپ کروں. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح یہ بجٹ کے دن ہیں, اس ملک کے اندر جتنا ٹیکس چوری ہوتا ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, 300 ارب روپیہ تمباکو کا ٹیکس چوری ہوتا ہے, 2800 ارب جو ہے ہمارا سیلز ٹیکس بازاروں کا جو ہے وہ چوری ہوتا ہے. 2-3 ہی آپ کو فگر دو. سینکڑوں ارب جو ہے ٹائروں کے اوپر اور سٹیل کی امپورٹ پہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ امپورٹ مال ملتان ہوا ہے, کلیئر بھی نوشہرے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ مال امپورٹ ہوا ہے کہیں حیدرآباد میں, کہیں سیالکوٹ میں, کہیں اور, کلیئرنس اس کی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے. سر ہمارے ایف بی آر نے بڑا کوانٹم جمپ لیا ہے ریونیو ریکوری کے لیے, بڑا کوانٹم جمپ لیا ہے. ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی بیرونی ہیلپ کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ تعالی رہے گی, اگر یہاں پہ ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہی 50% جو ہے کم از کم جو ٹھیک ہو جائے. آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ کو جیتے وہاں پہ چل جائیں پورٹ, آپ اتنی ہوش ربا داستانیں مت سنیں گے. وہاں پہ جو اپریزر جو ہیں انہوں نے آگے 18 بندے رکھے ہوئے ہیں پرائیویٹلی جو اپریزنگ کرتے ہیں, ان کو وہ اپنی رشوت میں سے تنخواہیں دیتے ہیں. یہ ایک لمبی داستان ہے. میں آپ اگر کسی وقت فائنانس منسٹری کو کہیں یا ایف بی آر کو کہیں کہ اس ہاؤس کو آ کے بریف کریں کہ یہاں پہ ٹیکس کس طرح چوری ہو رہا ہے,